ہیں। اب جیسے ہی مصر آ جاتی ہے، یعنی بادشاہ کی بیوی بن کر کے آئی رہتی ہے، جب بادشاہ کی بیوی بن کر کے وہ حضرت زلیخا یعنی مصر کی سرزمین پہ آ گئی ہے، اب رب تبارک و تعالیٰ ہے، اب دیکھیے رب تبارک و تعالیٰ کیسے حضرت زلیخا کو بچا رہا ہے۔ اللہ اکبر، حضرت زلیخا کو اس اعتبار سے رب بچا رہا ہے کہ جیسے ہی وہ حاکم بادشاہ مصر کا یعنی نکاح کر کے لے کر کے آیا تھا نا، وہ نکاح کر کے لے کر کے آیا تھا، لیکن جیسے ہی وہ پہلے رات میں ہاتھوں کو اپنے بہاتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ حضرت زلیخا کے جگہ پہ ایک انہی کے شکل میں زلیخا کو بھیج دیتا ہے، ایک یعنی عورت کو بھیج دیتا ہے۔ زلیخا ایک دم سے بچ جاتی ہے، لیکن قربان جاؤ وہ حضرت یوسف کے لیے بنائی گئی تھی۔ یوسف ملک شام کے تھے نا، اور حضرت زلیخا یمن کی تھی، لیکن مقدر میں لکھا تھا، یوسف کے مقدر میں زلیخا لکھی تھی اور زلیخا کے مقدر میں یوسف لکھے تھے۔ کہاں سے کہاں ملاقات ہو رہی ہے، یوسف کو غلام بنا کر کے بیچنے کے غرض سے لے کر کے مصر کے سرزمین پہ آیا گیا ہے۔ جیسے ہی مصر میں یوسف علیہ السلام کی جب بولی لگی ہے کہ ایک غلام آیا، اب جیسے ہی خبر پہنچی ہے اس حاکم بادشاہ کے پاس، مصر کے بادشاہ کے پاس خبر پہنچی ہے، بادشاہ اپنے بیوی سے حضرت زلیخا سے دن میں کہتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ زلیخا کے جگہ پہ رات میں دوسرے کو رکھ دیتا تھا اور ان کو دن میں انہی کو رکھتا تھا۔ وہ بادشاہ تو جانتا تھا یہی ہماری بیوی ہے، لیکن قربان جاؤ جیسے دن ہوا، اب اس کے بعد سے بادشاہ کہتا ہے کہ غلام آیا، بہت ہی خوبصورت غلام آیا۔ حضرت زلیخا تو خواب دیکھی تھی کہ ایک ایسا شخص ہے نا کہ جب وہ تھوکوں کو گھونٹتا ہے تو یعنی تھوک بھی اس کے یعنی یہ حلق سے نظر آتے ہیں، تھوک بھی چمچا کرتے ہیں، چمک جایا کرتے ہیں، اتنا یعنی خوبصورت ہے۔ جیسے ہی سنی ہے، اب اس وقت یہ مصر کی سرزمین پہ جاتی ہے، جیسے ہی مصر کے بازار میں جاتی ہے، اپنے حاکم بادشاہ سے کہ وہاں سے اس کے ساتھ میں جب جاتی ہے، جانے کے بعد سے وہاں پہ یہ دیکھتی ہے اور دیکھنے کے بعد سے اب گھبرا جاتی ہے اور یہ تو سمجھ گئی کہ وہی وہ شخص ہے جس کا میں نے خواب دیکھا تھا کہ اتنا خوبصورت ایک شخص ہے جو شام کا رہنے والا ہے۔ جب وہ تھوکوں کو یعنی گھونٹتا ہے نا تو تھوک بھی چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اب وہ کہتی ہے حضرت زلیخا حاکم بادشاہ سے بولتی ہے جس کے نکاح میں آئی تھی، کہتی ہے کہ اس کو جتنے بھی پیسے لاگے پیسے دے کر کے، درہم و دینار دے کر کے، پیسے دے کر کے اسے خرید لیا جائے۔ اب وہ بادشاہ کہتا ہے کہ کتنے اس کی بولی لگے گی؟ حضرت یوسف علیہ السلام کی بولی لگ جاتی ہے، اتنی بولی لگتی ہے کہ بولی لگنے کے بعد سے جب یعنی مال آتے ہیں، جب یعنی وزیر مال نکالنا شروع کرتا ہے، اتنے مال نکالتا ہے کہ پورے یعنی اس کے بادشاہ کے وہاں کے مال خالی ہو جاتے ہیں۔ جب مال خالی ہو جاتے ہیں، اب اس وقت وہ شخص بولتا ہے وزیر کہ اے بادشاہ یہ بتا دے کہ تو پورا مال یعنی اس شخص کے، اس خوبصورت جوان کے خریدنے کے خاطر تو ختم کر دے رہا ہے، اب بتا کہ کل سے یعنی جو مزدور آئیں گے تیرے وہاں ان کی مزدوری تو کیسے دے گا؟ جیسے ہی وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر کے بادشاہ جیسے ہی آیا ہے، آنے کے بعد سے جیسے ہی حضرت یوسف یعنی محل میں پیر کو رکھے ہیں، اب وہ کیا دیکھتا ہے کہ جتنے یعنی پہلے سے مال رکھے گئے تھے اس سے بھی کہیں زیادہ مال اندر اور بھی ہو گئے ہیں۔ تو یہ دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام کی قدم کی برکت ہے کہ قدم کی یہ برکت ہے کہ جتنا یعنی مال پہلے رکھا گیا تھا اس سے بھی زیادہ ہو گیا۔ تو میرے کہنے کا یہ مقصد ہے کہ جس کے مقدر میں جس وقت لکھا رہے گا، جو چیز لکھا رہے گا اسی وقت ملے گا۔ اب جیسے ہی یعنی مصر کے بادشاہ کا انتقال ہو جاتا ہے، آگے دیکھیے گا جیسے ہی انتقال ہو جاتا ہے، انتقال ہونے کے بعد سے بادشاہیت کے جگہ پہ حضرت یوسف کو بادشاہ بنا دیا جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ بن جاتے ہیں اور حضرت زلیخا جو ان پہ عشق کے مارے فدا تھی، جو ان کے محبت میں فدا تھی، اور رب نے حضرت زلیخا کو یوسف کے لیے ہی بنایا تھا۔ کس وقت کے لیے بنایا تھا ابھی وقت نہیں آیا ہے، لیکن مقدر تو دیکھ لیا گیا کہ یہی وہ زلیخا ہے۔ یوسف بھی دیکھ رہے ہیں۔ اب اس وقت یعنی جب یعنی انتقال ہو گیا تھا بادشاہ کا، اس وقت یعنی حضرت یوسف کو بادشاہ بنا دیا جاتا ہے۔ جیسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ بن جاتے ہیں، بادشاہ بننے کے بعد سے حال یہ ہوتا ہے کہ جیسے یہ بادشاہ بن جاتے ہیں، حضرت زلیخا مارے ڈر میں آ کر کے گھروں کو چھوڑ کے باہر چلی جاتی ہے۔ جب یعنی قحط سالی پڑ جاتا ہے، قحط سالی میں سب لوگ یعنی بھوکے رہتے ہیں۔ جب بھوکے رہتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں جاؤ اے سپاہیوں اعلان کر دو، اور اعلان تم کو یہ کرنی ہے کہ جاؤ اعلان کر دو جتنے لوگ ہیں آ کر کے ہمارے وہاں کھائے پیے، تمام لوگ آ کر کے کھا پی کر
कर के चले जाते थे। आकर के बादशाहों में से यानी उनके यानी जो गुलाम था वो बोला कि ऐ हाकिम बादशाह यूसुफ अलैहिस्सलाम, एक बूढ़ी माँ है जो बैठी रहती है, आपके वहाँ खाने के लिए नहीं आती है। न जाने कौन ऐसी माँ है, उसकी होंठ की फेफड़ियां बता रही है कई दिनों से भूखी प्यासी है, उस माँ की चेहरे की झुर्रियां बता रही है कई दिनों से भूखी प्यासी है। आखिर वो कौन ऐसी माँ है? हजरत यूसुफ कहते हैं कि जा जाकर के कह देना कि बूढ़ी माँ भी आकर के खा ले। जैसे ही जाकर के वो बादशाहों के वहां से वो सिपाही उठते हैं, उठने के बाद से जाकर के कहते हैं, वो बूढ़ी माँ का जवाब सुनो, अल्लाह अकबर। बूढ़ी माँ कोई और नहीं, वो हजरत जुलेखा थी। हजरत जुलेखा मारे डर से घर निकल करके घर से बाहर चली गई थी। हजरत जुलेखा कहती है कि जाकर के कह दो हाकिम बादशाह यूसुफ से कि वो खुद आकर के इस बूढ़ी माँ को खिलाए। यूसुफ अपने तख्त को छोड़े हैं, तख्त को छोड़ने के बाद से बूढ़ी माँ के पास गए हैं और जाने के बाद से कहते हैं, ऐ बूढ़ी माँ, कैद साली का वक्त आ गया है, कैद साली का जमाना है, तमाम लोग आकर के मेरे वहाँ खाते हैं, तू क्यों नहीं आती है, तू क्यों नहीं आकर के कुछ चीज पिया करती है। वो बूढ़ी माँ अपने चेहरे से नकाब को हटाती है, वो हजरत जुलेखा चेहरे से नकाब को हटाती है। हटाने के बाद से कहती है, ऐ यूसुफ तू पहचान रहे हो? यूसुफ अलैहिस्सलाम कहते हैं, मैं तो नहीं पहचान रहा हूँ ना। वो जुलेखा कहती है, तेरी मोहब्बत ने ये मेरा हाल कर रखा है। मैं ये देखा था, मैंने ये देख लिया था पहले ही के ख्वाब में, एक ऐसा खूबसूरत शख्स है कि जिसकी खूबसूरती का हाल ये है कि थूकों को अगर घोंटता है तो तूत भी चमकते हुए नजर आते हैं। यूसुफ वो तू था। अब उस वक्त जैसे ही जिब्रील अमी फिर हाजिर होते हैं, जिब्रील अमी आते हैं, आने के बाद से कहते हैं, ऐ यूसुफ आप इनसे निकाह किया जाए, इसलिए कि ये हजरत जुलेखा है। रब ने हजरत जुलेखा को आपके लिए पैदा किया था, आपके मुकद्दर में पैदा किया था, इसी घड़ी के लिए पैदा किया था। यूसुफ घबरा जाते हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम घबराने के बाद से अब कहते हैं कि आखिर ये कैसा हो, आखिर ये किस तरह से हो जाए, इनकी उम्र तो इतनी ज्यादा हो गई है ना, मेरी उम्र तो इतनी कम है ना, उम्र में इतने फासले हैं, आखिर कैसे हो जाए। लेकिन अल्लाह अकबर, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसे ये बात बोलते हैं, उस वक्त हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम कहते हैं, जरा आप दुआ तो करो। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मुसल्ले को बिछाते हैं, जैसे ही मुसल्ले को बिछाए हैं, सरों को सजदे में रखे हैं और दुआ करते हैं, रब तबारक व तआला हजरत जुलेखा को फिर से जवानी अता कर दिया है। और हजरत जुलेखा यूसुफ की बीवी बन करके कैसे मुकद्दर में लिखी थी, किस घड़ी लिखी थी, उसी घड़ी मिल गई यूसुफ को, वही बीवी मिल गई। तो आज जो हमारे और आपके घरों के बेटियां और भाई लोग उठ पटांग हरकतें मचाते हैं और कहते हैं कि मेरी वहां कर दो, वहां कर दो, मैं ये बता दूं कि जिसके मुकद्दर में जो लिखी होगी, जिसके मुकद्दर में जो शख्स लिखा होगा, जिस घड़ी लिखा होगा, उसी घड़ी वही मिलने वाला है। इसलिए कि मुकद्दर को जो मुकद्दर में जो लिखी हुई चीज है ना, उसका इनकार करने वाला फिरौन हुआ करता है, फिरौन। इसलिए कि हम और आप दुनिया में कमा करके दुकानों दौरी बना सकते हैं। हमारी और आपकी ये पैसे जो आज हम और आप पैसे कमाते हैं, पैसे कमाने के बाद से हमारे हालात ये हो जाएंगे कि हम अच्छे मकानातों में रहेंगे, अच्छे लेवल से पहचाने जाएंगे। लेकिन मैं बता दूं, मुकद्दर के लिखने वाले हम और आप नहीं है कि किसी के मुकद्दर के यानी लिखी हुई चीजों को हम मोड़ करके हम लिख दिया करें। इसलिए कि मैं ये कहने पर मजबूर होता हूँ और यहाँ पे अपने उन भाइयों से कहता हूँ जिनकी शादी हो चुकी है और ये लोग कहा करते हैं कि हमें लड़कियां नहीं चाहिए। मुकद्दर के लिखने वाले आप नहीं हुआ करते हो, मुकद्दर का लिखने वाला रब हुआ करता है। अगर रब किसी बाप को बेटी अता करता है तो बाप ही उस बेटी का रिहाइश घर भी अता करता है, वही उसके लिए रिश्ता भी तलाश करता है, वही उसको अता भी करता है। तो लोग ये कहा करते हैं कि रब हमें बेटी दे दिया, बहुत गमगीन रहते हैं और कहते हैं बेटी है, बेटा नहीं हुआ। मैं कहता हूँ बेटी क्या कम मकाम के हैं? जरा बेटियों की हिस्ट्री पढ़ा तो जाए। लेकिन बेटियों की हिस्ट्री तो दूर के बाद अपने बुजुर्गाने दिन का हिस्ट्री नहीं पढ़ा करते, अपने औलिया अल्लाह का हिस्ट्री नहीं पढ़ा करते। आज हम कैसे भूल बैठे हैं, अपने कौम के मानने वाले किस एतबार से भूल बैठे हैं। मैं बता दूं कि भूलने में हम और आप सबसे आगे जोड़े जा रहे हैं आजकल का। यह हमारे और आपके करतूतों का नतीजा है। लेकिन मैं बता दूं बस लास्ट चीज, इसलिए कि टाइम भी ज्यादा हो रही है। आज हालात हमारे और आपके किस एतबार से रहते हैं दुनिया में, हम और आप
یعنی دنیا میں کوئی بھی شخص جب کسی سے محبت کیا کرتا ہے، جب کسی سے عشق کیا کرتا ہے، تو وہ اس کے خاطر جب وہ کوئی بات بول دے نا، تو وہ اس کے خاطر اگر کہہ دے یہاں رک جانا ہے تو رک جاتا ہے، یعنی کہہ دے کہ یہ کام کر تو وہ کر لیتا ہے۔ یہ دنیا کی عشق ہے، لیکن آج ذرا نبی کی عشق کو دیکھا جائے۔ نبی ہمارے جو ڈیئر پروفیٹ محمد رسول اللہ بن کر کے آئے تھے، وہ ڈیئر پروفیٹ کا کیا کہنا تھا؟ ڈیئر پروفیٹ کیسے یعنی رحمت بن کر کے آئے تھے، وہ کیسے عاشق، ان سے عشق کرنے والے کیسے عاشق تھے، وہ کیسے محبوب بن کر کے آئے تھے، ذرا ان کی حالات کو دیکھا جائے۔ لاسٹ چیز میں بتا دوں کہ مسجد نبوی ہے، حضور پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ایک دن مسجد پاک میں، مسجد نبوی میں حضور پاک خطبہ دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے کیا کہ جو جہاں ہے، جس جگہ ہے، جو جس حالت میں ہے، اسی حالت میں اسی جگہ پہ بیٹھ جائے۔ نبی یہ مسجد نبوی میں دیکھیے، مسجد نبوی ہے، مدینہ کی گلی ہے، نبی وہاں سے اعلان کر رہے ہیں۔ تو کس کے لیے اعلان کر رہے تھے؟ جو مسجد کے اندر رہتے ہیں۔ جیسے میں آپ سے یہ بات پوچھوں کہ جو یہ میں بات بول رہا ہوں، اگر آپ سے کہوں کہ درود پڑھیے یا کوئی کام کیجیے، سبحان اللہ بولیے، تو صرف آپ کے لیے ہوگا، نہ کہ جو روڈوں پہ گھومتا ہوگا ان کے لیے ہوگا۔ اس لیے کہ یہ ہماری جو اسپیچ ہے، ہماری جو بولی، ہماری جو یہ یعنی کلام نکل رہی ہے زبان سے، یہ آپ کے لیے ہو رہی ہے، تو آپ اس پہ عمل کریں گے۔ ویسے ہی نبی مدینے کے گلی میں، مسجد نبوی میں ایک دن ہوتا ہے، نبی خطبہ دیتے ہیں۔ ڈیئر پروفیٹ خطبہ کیا دیتے ہیں؟ کہتے ہیں اپنے ماننے والوں سے، اپنے جاننے والوں سے کہ جو جس حالت میں ہے، جو جس طرح پہ ہے، جس جگہ پہ ہے وہیں پر بیٹھ جائے۔ جو جس حالت میں تھا وہیں پر بیٹھ گیا۔ آقا خطبہ دے رہے تھے، لیکن آقا کے دور کا رہنے والا ایک صحابی ہے، آقا سے پیار کر رہا ہے۔ آج دنیا والوں کی پیار کو اٹھا کر کے دیکھا جائے، آج ہم اور آپ کس اعتبار سے اپنے یعنی دنیا کے رنگینیوں میں رنگ بیٹھے ہیں، لیکن آقا کی اس رنگینیوں کو دیکھا جائے، آقا پہ وہ فدا ہونے والا، آقا پہ وہ اپنے جانوں کو نثار کرنے والا صحابی، جیسے ہی مسجد نبوی سے آقا فرما رہے تھے، وہ صحابی روڈ پہ تھے، اور صحابی کا حالت کیا تھا؟ صحابی اپنے یعنی سروں پہ لکڑیوں کا کٹھر لیے تھے، اور آقا فرما رہے تھے کہ جو جس حالت میں ہے، جس طرح سے ہے، جس جگہ پہ ہے وہیں پر بیٹھ جائے۔ صحابی کے سر پر کیا ہے؟ لکڑیوں کا کٹھر ہے، صحابی روڈ پہ ہے، صحابی وہیں پر بیٹھ جاتے ہیں۔ آخر کون ہے وہ؟ آقا سے محبت کرنے والے ہیں، آقا کے عاشق ہیں، اور دیکھو محبت کرنے والا کیسا ہے، اور جس سے محبت ہو رہی ہے وہ کیسا ہے، کس اعتبار سے فدا ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر! جیسے ہی نبی فرما رہے ہیں جو جہاں پہ وہیں پہ بیٹھ جائے۔ جیسے ہی اب خطبہ ختم ہو جاتی ہے، اندر سے حضرت صدیق اکبر آتے ہیں، آنے کے بعد سے کہتے ہیں، صدیق اکبر آتے ہیں، حضرت عمر فاروق آتے ہیں، آنے کے بعد سے کہتے ہیں اے صحابی، تو آخر بیچ روڈوں میں لکڑی کی کٹر سر پہ لیا ہے، نیچے بھی نہیں رکھا ہے، لکڑی بھی تیرے سر پہ ہے، اور بیچ روڈ میں تیرے بیٹھنے کا وجہ کیا ہے؟ بیچ روڈ میں تیرے بیٹھنے کا مقصد کیا ہے؟ آخر تو کیوں بیٹھ گیا؟ حضرت جیسے ہی حضرت عمر فاروق اس بات کو کہتے ہیں، وہ شخص کون تھا؟ وہ بھی صحابی تھے، نبی کے دور کے رہنے والا۔ وہ صحابی بولتے ہیں کہ سن لو، میں اپنے آقا سے محبت کرتا ہوں اور سچی محبت کرتا ہوں۔ آقا فرما رہے تھے مسجد نبوی میں جو جس حالت میں ہے، جس جگہ پہ ہے، اسی جگہ پہ بیٹھ جائے، تو میں آقا پہ فدا ہوں، اپنے جان کے اعتبار سے فدا ہوں، مال کے اعتبار سے فدا ہوں۔ تو میں آقا سے جب محبت کرتا ہوں تو محبت میں کیا یہی تو کم ہے کہ محبت میں جو جہاں پہ کہہ دیا جائے بیٹھ جاتا ہے؟ تو